بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی نشست میں غزوہ امرت القضا پر بات مکمل کر چکے تھے۔ اس کے بعد تاریخی اسلام میں جو اگلا بڑا غزوہ پیش آیا وہ ہے غزوہ ذات القرہ 7 ہجری پس منظر۔ فتح خیبر اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے مختلف حصوں سے خبریں ملنے لگی کہ بعض قبائل اب بھی اسلام اور اہل مدینہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان میں خاص طور پر غطفان اور اس کے زیر اثر قبائل تھے جو اکثر مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنائے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے کرب و جواب میں امن قائم ہو چکا تھا، لیکن دور دراز کے قبائل اب بھی قریش کے اشاروں کو شرارت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ان قبائل کو مدینے پر حملے سے پہلے ہی روک دیا جائے تاکہ وہ قوت پکڑ میں نہ پائے۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ روانگی تاریخ 7 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ مقام نجد کے علاقے میں نخل کے قریب۔ دشمن بنو محارب، بنو سلقہ اور دیگر غطفانی قبائل۔ مجاہدین کی تعداد تقریباً 400 یا 700 مسلمان شریک تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت وسائل کی شدید کمی تھی، جہاں تک کہ ایک اونٹ پر کئی صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ بعض نے اپنی پاؤں پر چمڑے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے، کیونکہ اس میں پاؤں کی کھال گھسنے اور زخمی ہونے کی تکلیف تھی، اس لیے اس غزوے کو ذات القرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ غزوہ جس میں پاؤں پر کپڑے چمڑے کے ٹکڑے باندھنے پڑے۔ جنگی کیفیت جب مسلمان ان علاقوں میں پہنچے تو دشمن قبائل فوج سطح ہو کر پہاڑوں میں جا چھپے اور براہ راست بڑی جنگ نہ ہو سکی، تاہم دونوں طرف چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور دشمن کی دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا، واقعہ عرابی قاتلانہ حملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹک رہی تھی۔ ایک دشمن عرابی نے موقع پا کر تلوار پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ شخص گھبرا کر بولا، آپ بڑے کریم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قبیلے میں جا کر کہنے لگا، میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز۔ اسی غزوے کے دوران مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نماز خوف ادا کی، چونکہ دشمن قریب تھا اور ہر وقت حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے ایک حصہ صحابہ نماز میں شریک ہوا اور دوسرا حصہ پہرا دیتا رہا۔ یہ دونوں نے باری باری نماز ادا کی۔ یہ عملی تعلیم قرآن کی آیت النساء 102 کے عین مطابق تھی۔ نتیجہ دشمن قبائل مدینہ پر حملے کی جرات نہ کر سکے۔ مسلمانوں کا رعب پورے نجد کے علاقے میں بیٹھ گیا۔ صلاۃ الخوف کی عملی مثال قائم ہوئی۔ دشمن کا ایک بڑا سردار اسلامی اخلاق سے متاثر ہوا۔ اہم اسباق: یقین باللہ، دشمن نے تلوار اٹھائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور ایمان کے ساتھ صرف اللہ کہا اور اللہ نے دشمن کے ہاتھ سے تلوار گروا دی۔ رحمت و عفو: اگرچہ دشمن نے جان لینے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اہتمام نماز: جنگ کی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اس کا خاص طریقہ نازل فرمایا۔ دفاعی پالیسی: مسلمانوں نے دشمن کو مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہی روک لیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔